رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں کبھی کبھار بیماری کی بنیاد پر اور کبھی دوسرے کسی عذر کی بنیاد پر ہم کو قے ہو جاتی ہے۔ اب قے کے سلسلے میں روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، مفتی صاحب اللہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت، قے سے روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے؟ ناظرین، یہ جو قے کا مسئلہ ہے تو یہ تو بہت زیادہ واقع ہوتا ہے اور کسی بھی روزہ دار کو کبھی بھی یہ پریشانی درپیش ہو سکتے ہیں۔ جی لہٰذا اس بارے میں ہماری معلومات صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر قے منہ بھر نہیں آ رہی ہے تو چاہے جان بوجھ کر روزے دار قے لائے یا بغیر اختیار کے قے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں کبھی کبھار بیماری کی بنیاد پر اور کبھی دوسرے کسی عذر کی بنیاد پر ہم کو قے ہو جاتی ہے۔ اب قے کے سلسلے میں روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، مفتی صاحب اللہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت، قے سے روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو قے کا مسئلہ ہے تو یہ تو بہت زیادہ واقع ہوتا ہے اور کسی بھی روزہ دار کو کبھی بھی یہ پریشانی درپیش ہو سکتے ہیں۔ جی لہٰذا اس بارے میں ہماری معلومات صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر قے منہ بھر نہیں آ رہی ہے تو چاہے جان بوجھ کر روزے دار قے لائے یا بغیر اختیار کے قے آئے، اگرچہ چند قطرات واپس ہو گئے یا واپس نہیں ہوئے، ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی قے اگر منہ پر نہیں ہے تو کسی بھی طرح روزہ قے آئے، کچھ ذرات واپس لے جائے گلے میں یا نہ لے جائے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے۔ اور اگر بلا اختیار منہ بھر قے آئی اور کچھ اس کے ذرات پھر قصدن واپس لے کر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا۔ اور اگر بلا اختیار منہ بھر قے آئی کچھ ذرات واپس نہیں لے گیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ اس بارے میں ایک عمدہ تفصیل ہے جو ہمارے علماء نے فرمائی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے تاکہ وقت ضرورت پر ہمارے کام آئے، ہم صحیح طور پر صورتحال کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ اچھا ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں کہ یہ جو قے کی بات کی گئی ہے یہ کھانا اور پانی کی قے کے بارے میں ہے۔ اچھا۔ اگر کھانا اور پانی کی قے آ رہی ہے تو پھر یہ تفصیل ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور اگر بلغم کی قے آ رہی ہے تو پھر صورت میں حکم یہ کہ مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، چاہے وہ منہ بھر ہو چاہے منہ بھر نہ ہو، باہر صورت روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت، آپ نے ابھی کئی مرتبہ منہ بھر اور منہ بھر نہ ہو اس طرح کا لفظ استعمال فرمایا، تو ناظرین کو یہ بتانے کہ یہ کیسے وہ اندازہ لگائیں کہ یہ قے منہ بھر ہے اور کیسے منہ بھر نہیں ہے؟ ہاں، اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر قے آ رہے ہیں منہ بند کرنے سے اور روکنے سے رک نہیں رہی ہے جی تو پھر سمجھیے کہ قے منہ بھر ہے۔ منہ بھر ہے۔ اور اگر منہ بند کرنے سے قے رک گئی واپس ہو گئی تو سمجھیے کہ وہ قے منہ بھر نہیں۔ یہ پہچان بتائی ہے کہ اس طرح آپ پہچان سکتے ہیں کہ منہ بھر ہے یا نہیں۔ یعنی انسان اپنے منہ کو طبعی طور پر چھوڑ دے، کوئی زور اور پریشر نہ لگائے، جی، اور اس طرح قے آئی کہ بغیر زور و پریشر سے روکے بغیر وہ قے منہ باہر ہو جائے گی، تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ منہ بھر ہے۔ منہ بھر ہے۔ اور جو ہے اگر وہ قے یعنی انسان نے طاقت سے بند بھی نہیں رکھا ہے، جی، منہ کو بند نہیں رکھا طاقت سے، اور قے آئی اور واپس چلی گئی اندر، چلیے تو یہ منہ بھر نہیں، یہ منہ بھر نہیں ہے۔ اور اگر منہ بھر ہونے کا مطلب یہ کہ منہ بند کیے ہوئے ایک عام طور سے جسے بند کیا جاتا ہے اور پھر وہ
कई इतनी जो प्रेशर से आ रही है कि वो रॉकेट नहीं रुक रही, जी जी मुंह बंद करने से नहीं रुकने वाली है, तो फिर ये मुंह भर होने की अलामत है, जी वो कब मुंह भर करार पाएगी। जी और अगर ये कैफियत नहीं है, यानी मुंह बंद किए हुए अगर थोड़ा बहुत ताकत जोर भी लगाना पड़े तो रुक जाएगी, तो फिर वो कह मुंह भर नहीं मानी जाएगी। अच्छा जी, तो इसमें ये तफसील है कि मुंह से मैं यानी रोके से रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी। अगर रुक जा रही है तो फिर मुंह भर नहीं है। इसका अंदाजा तो बहरहाल जिसको कह हो रही है वो बहुत अच्छे से लगा कर लेता सकता है कि हम जरा सा कोशिश में रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं। अगर मुंह बंद करने से अगर रुक जा रही है, नहीं आ रही है, तो फिर मुंह भर नहीं है। और अगर मुंह बंद करने के बाद भी इतना ज्यादा खाना पानी मुंह में आ गया है कि वो नहीं रुक पाएगा, बाहर हो ही जाएगा, तो फिर यह मुंह भर करार पाएगी। मुंह भर। मोहतरम नाज़रीन, आपने मसले को समझ लिया होगा और मैं आपसे मुताबिक मरतबा गुजारिश करता ही रहता हूँ कि आप अगर फेसबुक पर हमारी इन वीडियोस को मुलाहजा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को जो है आप फॉलो करें। और अगर यूट्यूब चैनल पे अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद दूसरों तक ज़रूर शेयर फरमा दिया करें। हम बहुत आपके शुक्रगुजार होंगे और अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।